السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں شیخ روح اللہ سلفی صاحب حیدرآباد سے، اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ جن، بھوت اور ابلیس کے تعلق سے کیا تینوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اس معاملے سے آپ شاید تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم، اما بعد. جہاں تک جن کا تعلق ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں جن کا تذکرہ فرمایا ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر جو 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے ایک سورہ ایسی ہے کہ جس کا نام ہی اللہ رب العالمین نے سورۃ الجن رکھ دیا ہے. صحیح. ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن موجود ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن موجود ہیں. جیسا کہ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب بیت المال کی رکھوالی کر رہے تھے تو ایک جن انسان کی شکل میں آیا، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا تو اس جن نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، آپ مجھے چھوڑ ڈالو، ایک ایسی چیز میں تمہیں سکھلا کر کے جاؤں گا کہ اگر تم سونے سے پہلے پڑھ لو تو تم اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاؤ گے، اور جن وغیرہ سے یا شیاطین وغیرہ سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ دیکھو، تمہارا جو وہ چور تھا جو بار بار تمہارے پاس آتا تھا اور بیت المال میں سے چرا کر کے لے جاتا تھا غلے اور اناج وغیرہ، وہ حقیقت معنوں میں کیا تھا؟ جن تھا. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں. دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابلیس، تو یاد رکھیں جس طریقے سے انسانوں میں ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، ٹھیک اسی طریقے سے جناتوں میں بھی بہت طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. اب انسان میں کیا ہے؟ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. اسی طریقے سے جن میں اچھے جن بھی ہیں اور برے جن بھی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور جنوں کی ایک جماعت نے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنی، اور قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے بعد سارے کے سارے جن اسلام قبول کر لیے، وہ مسلمان ہو گئے. تو جن اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، انسان اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو جو جن اچھے ہوتے ہیں انہیں جنات کہا جاتا ہے، اور جنوں میں جو برے ہو جاتے ہیں انہیں کو شیاطین کہا جاتا ہے. تو جن اور شیاطین میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ جن اچھے ہوتے ہیں اور شیاطین برے ہوتے ہیں. جس طریقے سے انسان اگر کچھ غلط کام کرتا ہے یا کچھ برا کرتا ہے تو اس کو کہنے والا کہہ دیتا کہ بھائی تم شیطان والا کام مت کرو، یا تم شیطان ہو. مطلب کیا ہے؟ وہ غلط کام کرنے والا ہے. تو جن اور شیاطین میں کسی طریقے کا کوئی فرق نہیں ہے. اب بات رہی ابلیس کی، تو یاد رکھیں جس طریقے سے انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے جنوں میں سب سے پہلا جن جو ہے وہ ابلیس تھا. ٹھیک ہے. جب اللہ رب العالمین نے حضرت انسان یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جناتوں سے بھی کہا اور فرشتوں سے بھی کہا، تو فرشتوں نے تو اللہ رب العالمین کی بات مانی، اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ کیا. لیکن ابلیس یعنی جنوں کا جو سب سے پہلا جن تھا، اس نے
حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے کہ یا الہ العالمین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو یہ آگ بھلا مٹی کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو تکبر میں آ کر کے، کبر اور گھمنڈ کے اندر آ کر کے اس نے پراؤڈ فیل کیا اپنے پیدا ہونے پر کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس نے اللہ رب العالمین کا حکم کو انکار کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جن، شیطان، ابلیس، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ جن جو اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں یا نیک ہیں ان کو جن کہیں گے، اور جنوں میں جو برے ہو جاتے ہیں، جو غلط ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، غلط کاموں کو انجام دیتے ہیں، وہ شیاطین کہلاتے ہیں۔ اور ابلیس جن میں جو سب سے پہلا جن تھا اسی کو ابلیس کہتے ہیں۔ شک اس میں یہ ہے کہ لوگ بھوت کے نام سے بدلاتے ہیں۔ ہاں، بھوت کے نام سے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس کلچر کے اندر یا جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، بچپن سے ہمیں سکھلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں جب چھوٹی عمر کا تھا اور بہت زیادہ شرارت وغیرہ کرتا تھا، 3-4 سال کی عمر کو پہنچ گیا تھا، تو میری والدہ خاص طور سے بولتی تھی کہ دیکھو وہ پیڑ کے اوپر جو ہے بھوت بیٹھا ہوا ہے، اگر نہیں سو گے تو بھوت آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری تہذیب میں ایک جو ہے بھوت کے تعلق سے لوگوں کے درمیان ایک بات پھیلی ہوئی کہ بھوت بھی کوئی چیز ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں بھوت کا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سوچتے تو انسان مر گیا تو وہ بھوت کی شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ جب انسان کی روح ایک مرتبہ نکل کر کے آسمان کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر دوبارہ وہ لوٹ کر کے زمین کے اوپر نہیں آتے۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ بھائی جیسے مثال کے طور پہ شب برات وغیرہ میں کہ ہمارے بزرگوں کی روح آتی ہے، وہ چیز بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ جن یہ کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے یہ صلاحیت دی ہے، اسے یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتا ہے۔ میں اپنی بستی کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ ہماری بستی کے اندر جو ہے ایک باغیچہ ہے، میں باغیچے کے اندر گیا تھا اور آم توڑ کر کے جو ہے اپنی چھتری کے اندر رکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ اور ایک بچہ موجود تھا، اس وقت میں 9-10 سال کی عمر کا تھا، وہ بھی ہم سے 1-2 سال سینئر تھا ایج میں۔ تو مجھے آواز سنائی دی میرے پیچھے سے کہ اے بچے بول کر کے۔ جب میں دیکھا اس آواز کی طرف تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جتنا بڑا وہ پیڑ تھا آم کا، ٹھیک اتنا ہی بڑا وہ آدمی بھی تھا۔ تو چونکہ ہاں پیڑ کے برابر وہ آدمی تھا، گرمی کا موسم تھا، چونکہ گرمی کے موسم میں یہ آم وغیرہ کا پھل آتا ہے یا برسات کا موسم شروع ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ گردن سے لے کر کے اور پیر تک اس نے چادر ڈال رکھی ہے، سر جو ہے کھلا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بال ہیں، جس طریقے سے انسان ہوتا ہے ایک دم سیم انسانی، ہلکی ہلکی، چونکہ ایک ایسا بھیانک منظر تھا، ایک ایسی چیز مجھے دیکھنے کو ملی اس وقت، اور وہ حالات ایسے تھے کہ وہ نقشہ جو ہے، وہ چہرہ جو ہے میرے ذہن کے اندر جو ہے ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایج ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ 40-42 سال کا ہوگا۔ جب ہائٹ میں نے دیکھی تو تقریباً وہ پیڑ کے اتنا بڑا، آپ سمجھ لیں 30 فٹ کا پیڑ ہوتا ہے یا 35 فٹ کا پیڑ ہوتا ہے، اس ہائٹ کا وہ انسان تھا۔ تو میری زبان سے بے ساختہ یہ لفظ نکلا کہ بھاگو، بھوت ہے، بھوت ہے۔ چونکہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے تو بھوت بول کر کے لوگوں نے ذہن کے اندر بیٹھا دیا۔ ہاں، سم ٹائمز ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جن جو ہے وہ انسان کی شکل میں یا کتے کی شکل میں یا کسی بھی جانور کی شکل میں آپ کو دکھتا ہے، لیکن وہ جن ہوتا ہے، بھوت نہیں ہوتا ہے۔ جی ایسا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ نے اس پہ روشنی ڈالی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔